آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیلنگ ود کنفلکٹ سچویشن ان ہیلتھ سیٹنگ، یعنی جب کنفلکٹ پیدا ہو جائے فزیشنز اور پیشنٹ کے درمیان، یا پیرامیڈک سٹاف کے درمیان، یا پیرامیڈک سٹاف کے اپنے انڈیویجولز کے درمیان، یا پیشنٹ اور پیرامیڈک سٹاف، یا سپورٹ سٹاف کی آپس میں، یا جو ہے سپورٹ سٹاف اور پیشنٹ کے درمیان جو ہے وہ کنفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے کسی بھی بات میں۔ کنفلکٹ بیسیکلی جو ہوتا ہے جب دو انڈیویجولز ہوتے ہیں یا دو فورسز ہیں، ان کے درمیان کنفلکٹ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ آپس میں ان کی آپس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی ایک جو فورس ہے وہ ایک طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے اس کی ڈیزائر کچھ اور ہوتی ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ کنفلکٹ کی صورتحال بن جاتی ہے، جو کہ ہیلتھ سیٹ اپ کے لیے، چاہے وہ ہاسپٹل ہے، چاہے وہ کلینک ہے، یا چاہے کوئی اور سیٹ اپ ہے، تو اس میں یہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے۔ چاہے یہ سٹاف ہی کے درمیان کیوں نہ ہو، تو اس کو ریزالو کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کنفلکٹ پیدا کیوں ہوتا ہے۔ جو میں نے بتایا کہ چاہے یہ جو ہے سپورٹ سٹاف کے درمیان پیدا ہوتا ہے، چاہے یہ پیشنٹ اور سپورٹ سٹاف، یا جو ڈاکٹرز ہیں سینئر اور جونیئر ان کے درمیان کوئی کنفلکٹ ہو سکتا ہے، یا سپورٹ سٹاف کے آپس میں انڈیویجولز کے درمیان ہو سکتا ہے یہ کنفلکٹ۔ تو جو بھی صورتحال ہو، اس کو ریزالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ کنفلکٹ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے جہاں امپلائیز کے درمیان، یا جو پیشنٹ ہیں اور جو سپورٹ سٹاف ہے، یا جو بھی انڈیویجول دو ہیں جن کے درمیان کنفلکٹ پیدا ہو رہا ہے، ان میں پور کمیونیکیشن ہوتی ہے، یعنی ان میں اتنی واضح کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امپلائیز جو ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ پاور کا کھیل ہو، کسی چیز کا یا وارڈ کا، ایک بندہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہو، دوسرا بھی حاصل کرنا چاہتا ہو اپنی طرف، تو تبھی کنفلکٹ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر امپلائیز کے درمیان ہے تو امپلائیز جو ہیں وہ آپس میں اوپن نہیں ہوتے، یعنی ایک دوسرے کے جو ہے رائٹس کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، اس وجہ سے بھی کنفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے۔ یا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو امپلائیز ہیں وہ مینجمنٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، یعنی ان کو کچھ شکایات ہوتی ہیں مینجمنٹ سے، جس کی وجہ سے ان کی وہ شکایات دور نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر آپس میں جو ہے وہ کنفلکٹ ان کا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک اس کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو آپ کی لیڈرشپ ہے، جو آپ کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ لیڈرشپ ویک ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کو ایگزیکٹلی اس طرح سے کنٹرول نہیں کر رہی ہوتی ایز پر رول، جس طرح سے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کی تبدیلی کے اوپر بھی جو ہے وہ کنفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے، امپلائیز کا بھی ہو سکتا ہے، سپورٹ سٹاف کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ یونینز ہوتی ہیں ان کا بھی آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے لیڈرشپ کی تبدیلی کے اوپر، کوئی کسی کو لانا چاہتا ہے، کوئی کسی کو لانا چاہتا ہے، تو اس طرح سے بھی کنفلکٹ کی صورتحال بن جاتی ہے۔ اب کنفلکٹ جو ہے اس کی کچھ خصوصیات اس طرح سے ہوتی ہیں کہ جن لوگوں کے درمیان کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے ان کی جو توجہ ہے، وہ جو اپنا آبجیکٹو ہوتا ہے، جو ان کا کام ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے جو ہے وہ دوسرے کاموں کی طرف ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ موریلٹیز کو پس پش ڈال دیتے ہیں وہ، اور جو بھی پھر منہ میں آتا ہے، یا جو بھی ان کی پاور جس طرح سے بھی ہوتی ہے، اس کو وہ یوز کرتے ہیں۔ پولرائز پیپل اور گروپ، لوگ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، ایک اس سائڈ پہ گروپ بن جاتا ہے، ایک ان کے مخالف گروپ بن جاتا ہے، تو بجائے بات
ख़त्म होने के तो एक जो है वो क्राइसिस की सूरत हाल पैदा हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। एक बात ये है कि जब कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो आपस में जो है कोऑपरेट लोग एक दूसरे से कर रहे होते हैं, कोऑपरेशन ख़त्म हो जाता है क्योंकि हर बंदा जो है वो अपनी आना में आ जाता है, इसलिए कोऑपरेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा लोगों के दरमियान जो फ़र्क है, जो डिफरेंसेस है, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कन्फ्लिक्ट मज़ीद गहरा हो जाता है। आखिरी बात ये है कि जो कन्फ्लिक्ट जब पैदा होता है तो वो हार्मफुल बिहेवियर की तरफ ले जाता है इंडिविजुअल्स को, यानी लोग एक दूसरे को मरने मारने के ऊपर भी तुल जाते हैं। इतना कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ के क्राइसिस की सूरत हाल पैदा कर देता है। जहाँ पे कन्फ्लिक्ट के कुछ काफ़ी सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, वहाँ पे चंद एक उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं, जिसमें स्पिरिट ऑफ क्लैरिटी है, यानी अगर किसी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर उनका जो है वो कन्फ्लिक्ट हुआ है, काम करने के ऊपर हुआ है, उनको अपने डोमेन्स का नहीं पता, तो जब कन्फ्लिक्ट पैदा होता है और कोई कमेटी बनती है और उसको रिजॉल्व किया जाता है तो क्लियरली जो है वो एम्प्लॉइज़ को या लोगों को अपने जो है वो बाउंड्रीज़ का पता लग जाता है कि उसकी क्या बाउंड्रीज़ हैं और उनकी क्या बाउंड्रीज़ हैं। इसके नतीजे में जो प्रॉब्लम्स या जो क्राइसिस पैदा हो रहे होते हैं वो हमेशा के लिए आइंदा आने वाले लोगों के लिए भी हमेशा से सॉल्व कर दिए जाते हैं, हमेशा के लिए सॉल्व कर दिए जाते हैं। अगर कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और मैनेजमेंट ने उसको टाइमली जो है टेकअप करके उसका सलूशन जो है वो ढूंढ लिया तो फिर क्राइसिस की सूरत हाल जो है वो पैदा होने से बच जाती है और जो है क्लैरिटी आ जाती है लोगों की, एम्प्लॉइज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। अब हमने देखना है कि कन्फ्लिक्ट की जो मेन रीज़न्स हो सकती हैं वो क्या हैं। अब इसकी रीज़न्स में है एजम्पशंस आर बीइंग मेड, लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो हैं वो गलत अंदाज़े लगा रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों का जो नॉलेज है, जिस सूरत हाल को लेके वो कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं उसके बारे में उनका नॉलेज बहुत ही कम होता है। तीसरी बात यह है कि लोगों की जो है उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। जिस तरह अगर पेशेंट का कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है किसी सपोर्ट स्टाफ से तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत हाई होंगी, जब उसको वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आती तो कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल पैदा हो जाती है। कहीं कहीं जो रेस और जेंडर और सोशल क्लास के डिफरेंसेस भी जो हैं वो कन्फ्लिक्ट का बायस बनते हैं, यानी अगर कोई पेशेंट औरत है या पेशेंट मेल है और जो पैरामेडिक स्टाफ है वो फीमेल है तो उनके दरमियान में भी कुछ कन्फ्लिक्ट इस लिहाज से भी पैदा हो सकता है। कहीं पर्सनैलिटी क्लैश भी होता है जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट बन जाता है वो एम्प्लॉइज़ का या जूनियर डॉक्टर्स का सीनियर डॉक्टर्स के साथ। और ये सूरत हाल उस वक्त भी पैदा होती है जब लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती और उनकी जो डिज़ायर हैं वो उनको पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही होती, तो लोग जो हैं वो फिर कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल पैदा कर लेते हैं। यानी लोग अपने राइट्स जो हैं उनको तो लेते हैं लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर रहे होते। इसमें जो किसी इदारे की वैल्यूज़ हैं उनको पामाल किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल पैदा हो जाती है। दूसरा ये है कि जो लोग वैल्यूज़ को वायोलेट करते हुए देखते हैं और जब एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तब भी ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब हमने देखा कि कन्फ्लिक्ट क्या है और किस तरह से पैदा होता है और क्या क्या सूरत हाल पैदा कर सकता है। अब हमने देखना है कि कौन से मेथड हो सकते हैं जिसकी वजह से हम कोई भी कन्फ्लिक्ट है
وہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کو کرائسس بننے سے پہلے جو ہے وہ کس طرح سے ہم ریزالو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، یعنی اگر کنفلکٹ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کو اگر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر دونوں فریق اپنے غصے کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو وہ کبھی بھی کنفلکٹ کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے اور کرائسس کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ فرسٹریشن ہوتی ہے، اریٹیشن، ایک طرح سے الرجک لوگ ایک دوسرے سے ہوتے ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے اس صورتحال میں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ایک یہ بھی صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو مسلسل، جیسے پیشنٹ ہیں یا سٹاف ہے، وہ آپس میں جس سے کنفلکٹ ہے اس کا، وہ دل میں یہ سوچتا ہے کہ مجھے جان بوجھ کے اگنور کیا جا رہا ہے، یعنی میری طرف جان بوجھ کے توجہ نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے کنفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے۔ مس کمیونیکیشن میں بھی جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے کنفلکٹ پیدا کر لیتے ہیں۔ اب جو اسٹریٹجی ہے کنفلکٹ مینجمنٹ، آرگنائزڈ کنفلکٹ مینجمنٹ جو ہے، یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کو کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے یا تو مینجمنٹ کوئی کمیٹی بناتی ہے یا خود جو ڈاکٹر اور جو سینئر سٹاف ہے وہ مل کے آربیٹریشن کرواتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ یہ کرتے ہیں کہ دونوں فریق کو علیحدہ کرتے ہیں، ان کو علیحدہ کر کے جو ہے اس کنفلکٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو دونوں فریق ہیں جن کے درمیان کنفلکٹ پیدا ہوا ہے، دونوں کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے۔ آپ دونوں کو رسپیکٹ دیں گے تو معاملہ حل کی طرف جائے گا، ادروائز معاملہ حل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے اس طرح کی سچویشن پیدا کرنی ہے کہ جو ون ون سچویشن ہو، یعنی کسی فریق کو یہ نہ لگے کہ یہ اس کی ہار ہے، بلکہ دونوں کو یہ لگے کہ جو ریزالو کیا ہے معاملہ، یہ دونوں کی جیت ہے، یعنی اس کا موقف بھی آ جائے اور دوسرے جو ہے فریق ہے اس کا بھی موقف تسلیم کر لیا جائے۔ اب آپ نے جو ریزالو کرنا ہے کنفلکٹ، اس کو فری کمیونیکیشن سے کرنا ہے، یعنی آپ نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لینی۔ جب آپ نے معاملے کو اچھی طرح سے دیکھ لیا، اس کو پرکھ لیا، اس کے بعد آپ نے آنیسٹلی ڈیسائیڈ کرنا ہے، جس کی وجہ سے دونوں فریق جو ہے وہ مطمئن ہوں گے، تب جا کے جو ہے کرائسس کی صورتحال پیدا ہونے سے بچ جائے گی۔ ایگری اور ڈس ایگری، جو وہ بات کر رہے ہیں اس سے آپ نے ایگری بھی کرنا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اگر وہ آپ کو صحیح نہیں لگ رہی، وہ فیکٹس کے جو ہے وہ اگینسٹ ہے، تو آپ نے اس کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا سا ریئلائز بھی کرانا ہے کہ یہ اصل میں بات آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک انڈیویجول کی سائڈ نہیں لینی، یعنی اگر آپ ایز اے فزیشین جو ہے سینئر فزیشین آپ کسی کنفلکٹ کو ریزالو کروانا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے کسی ایک بندہ جو ہے اس کی سائڈ نہیں لینی، تاکہ جو ہے اگلے فریق کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو، اس میں اشتعال پیدا نہ ہو۔ جو ویلیوز ہیں اس میں جو ڈفرینس ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اور آپ نے سچویشن کا بڑی ڈیپلی جو ہے سچویشن کو انالائز کرنا ہے، تاکہ جو ہے وہ دونوں فریقوں کو یہ لگے کہ ان کی بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے سنی گئی۔ یہ تو تھا میتھڈ جس کے تھرو ہم یہ کنفلکٹ کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے
جب یہ آربیٹریشن کرانی ہے تو ہمیں لازمی کرنی ہے، اور وہ یہ ہے جو جس بھی فریق کے ساتھ آپ علیحدہ سے گفتگو کر رہے ہیں اس کو آپ نے اپوز نہیں کرنا، اس کو کہنا ہے کہ ہاں جی آپ اخلاقی طور پہ آپ ٹھیک ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ صورتحال اتنی پیچیدہ صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آپ حق کے اوپر ہیں، اور آپ جو کچھ آپ نے کیا آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق ٹھیک کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو یہ بالکل ریئلائز نہ کرائیں کہ آپ بالکل غلط ہیں، آپ اگر وہ غلط بھی ہے تو آپ اس کو پہلے اس کی دلجوئی کریں، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو بتائیں کہ یہ بات جو ہے وہ اس طرح سے بھی ممکن تھی، اور جو آپ کام نہیں کر سکتے، جو ڈونٹس ہیں، یعنی جو آپ نہیں کہہ سکتے کنفلکٹ ریزولوشن میں، وہ یہ ہیں کہ آپ اس کو یہ ریئلائز کرائیں کہ صورتحال تو بہت اور گمبھیر ہو سکتی تھی، اگر آپ نہ رکتے تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ پھر اشتعال میں آتا ہے۔ اسی طرح آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو چیز ہے جس کے اوپر آپ کا کنفلکٹ پیدا ہوا ہے آپ کوئی دوسری چیز لے لیں، نہیں، یہ صورتحال بھی آپ نے پیدا نہیں کرنی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ اپنا کام کریں یا آپ اپنے کام میں بزی رہیں، آپ ان کو پوری توجہ دیں گے، اور یا آپ ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے وہ اپنا کام کرتے جائیں اور اپنی جو ہے جیسے جس طرح کہتے ہیں کہ مائنڈ یور اون بزنس، آپ اس کو بٹھائیں، علیحدہ سے بٹھائیں، اس کو رسپیکٹ دیں، اس کی پوری بات سنیں، لیکن آپ نے اس کو بالکل جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا۔ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ جو ہے وہ اس کو ریزالو کرنے تک معاملے کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ آج کا کنفلکٹ ریزولوشن تھا، یعنی اگر میڈیکل سائنس میں یا ہاسپٹل میں یا اداروں کے امپلائیز کے درمیان کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے تو بینگ اے سینئر فزیشین آپ اس کو کس طرح سے ریزالو کر سکتے ہیں۔ اگر دو پیشنٹ کا آپس میں کنفلکٹ ہو سکتا ہے یا سپورٹ سٹاف کا پیشنٹ سے ہو سکتا ہے تو اس کو آپ کس طرح سے ریزالو کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں تک، تھینک یو ویری مچ۔